جو مانگنا ہے مانگ لو، بخشش، رحمت اور فضیلت بھری رات شب بارات۔ آج کی رات عمر کی تجدید، رزق کی تقسیم اور دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے۔ ملک بھر میں خصوصی عبادات کا اہتمام، مساجد اور گلی محلوں میں میلاد، ذکر اور نعت کی محافل۔ نیازی کی حکومت نہیں چل سکتی، کھلاڑی کھیل سکتے ہیں، ملک نہیں چلا سکتے۔ آصف علی زرداری پھر وزیر اعظم پر برس پڑے، کہتے ہیں ٹیکنوکریٹ ملک کا نظام نہیں چلا سکتے، ٹیکنوکریٹ کا نظام پارلیمنٹ کو کمزور کرے گا۔ شروع سے یہی تھا کہ جو ان کا ٹیم ہے اور وزیر اعظم خود، ان میں تو یہ صلاحیت نہیں ہے کہ یہ ملک چلا سکے۔ اتنا ناکام چل رہے ہیں، اتنا فیل ہوتے جا رہے ہیں، مجبور ہو کے ان کے سٹاف پلیئرز کو فارغ کر رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے ریجیکٹس کو وزیر بنا رہے ہیں۔ حکومت کا اب کچھ نہیں پتا، ان کا کوئی ڈائریکشن نہیں ہے۔ اگر آپ نے پہلا فیصلہ کر لیا تھا کہ آپ کو جانا ہی جانا تھا IMF کو، تو آپ پہلے دن پر کیوں نہیں؟ معیشت کے حوالے سے حکومت کی کوئی سمت نہیں، بلاول بھٹو کی تنقید، کہا حکومت کی نااہلی ثابت ہو چکی، ہمارے سابق مشیر اور وزیر لگائے جا رہے ہیں، جب IMF کے پاس جانا تھا تو پہلے کیوں نہیں گئے؟ سوچا ہے کہ ہماری تو نہتی قوم ہے، اس کا کون ہے؟ وہ تو نہتے اپنی جنگ لڑ رہے ہم لوگ، تو اس لیے اس کے اوپر کوئی ٹھوس پالیسی لے کر آئے اور دنیا کے سامنے شور مچائے اور اس کاز کو بچائے۔ اگر لیڈرشپ نہیں رہی، اگر لوگ ہی نہیں رہے تو تحریک کیا چلے گی؟ یاسین ملک کی صحت خراب، یاسین ملک بھارتی تحقیقاتی ایجنسی کی غیر قانونی حراست میں 10 اپریل سے بھوک ہڑتال پر تھے۔ لاہور میں پریس کانفرنس کے دوران مشال ملک آپ دیدہ ہو گئی، مشال ملک کا واپس جانے کا فیصلہ۔ لاہور کے علاقے بھاٹی گیٹ میں گھر کی چھت گرنے کا واقعہ، 2 خواتین سمیت 6 افراد جہاں بھاگ، ریسکیو حکام نے 4 افراد کو زندہ نکال لیا۔ DPO خوشاب عبادت نثار پاک پتن تبادلہ، رانا شعیب کو لاہور سے خوشاب تعینات کر دیا گیا۔ DPO پاک پتن ماریہ محمود کو سینٹرل پولیس آفس رپورٹ کرنے کی ہدایت۔ پاکستان میں تعینات کینیڈین سفیر وینڈی گلی مور کا ٹویٹ، ایسٹر پر کرسچین کمیونٹی کو مبارکباد دی۔ مشن ورلڈ کپ، شاہینوں کی تیاریاں عروج پر، شعیب ملک، فخر زمان، شاہین آفیدی، امام الحق اور شاداب پرجوش ورلڈ کپ میں بھارت۔ اس نے تو تمہارے لیے جنت بنائی ہے، جنت میں طرح طرح کی نہریں ہیں اور محلات و قصور ہیں، گنے سائے رکھنے والے درخت ہیں۔ تمہارے لیے اس نے جنت میں مختلف اقسام کے پھل پیدا کیے ہیں، اور وہ جنت جس کی چوڑائی زمین و آسمان سے زیادہ ہے، وہ تمہاری منتظر ہے۔ تو تمہیں وہ عذاب نہیں دینا چاہتا، وہ تو تمہیں جنت کی لذات سے بہراور کرنا چاہتا ہے۔ اگر کوئی از خود جہنم میں چھلانگے لگائے تو اس کی مرضی، لیکن اللہ کی منشا یہی ہے کہ میرے بندے میرے مطیع اور فرما بردار بن کے میری جنت کے حقدار بنیں۔ تو یہ اس کی رحمتوں کے روپ ہیں کہ اس نے مختلف راتیں، مختلف اوقات، مختلف لمحے اور مختلف ساعتیں ہماری بخشش و مغفرت کا بہانہ قرار دی ہیں، اور بندے جب ان مبارک گھڑیوں میں اس کے حضور خلوص دل کے ساتھ دعائیں مانگتے ہیں تو اللہ جل شانہ ان کی دعاؤں کو مستجاب فرماتا ہے اور اس کی رحمتیں بندوں پہ برستی ہیں۔ تو ان مبارک لمحوں میں، ان خوبصورت گھڑیوں میں ایک شب برات ہے، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہ معاف کرتا ہے، ان کے صغائر اور ان کے کبائر کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ جب یہ توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ میرے بندے میرے حضور بخشش و مغفرت کا سوال لیے حاضر ہیں، تو میں بھی اگر ان کو نہ بخشا تو یہ کس دہلیز پہ جائیں گے۔
تو جو شخص اللہ کے حضور توبہ کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے اللہ اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں موڑتا۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کشف المحجوب کے اندر لکھتے ہیں کہ جس نے توبہ کی اللہ نے اس کو بخش دیا۔ پھر ایک بزرگ کا قول لاتے ہیں کہ جس نے توبہ کی اللہ نے اس کو بخش دیا، کہا یہ تو ہونا ہی تھا، اصل بات یہ ہے کہ جس کو اللہ نے بخشنا تھا اس کو توبہ کا راستہ نصیب فرما دیا۔ تو یہ اس کی کرم نوازی ہے، اس کی رحمتیں خود بندے کو آواز دیتی ہیں کہ میرے بندو آؤ، میری رحمتیں تمہیں آغوش میں سمیٹنے کے لیے آمادہ ہیں۔ بھاگے ہوئے غلام کو اور سرکش متمرد کو اس کی رحمتیں آواز دے کے بلا رہی ہیں۔ یا ایھا الانسان ما غررک بربک الکریم، او بھاگے ہوئے انسان آجا پلٹ کے، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے۔ مجھے بتاؤ کبھی یوں بھی کسی کو کوئی پکارتا ہے؟ کبھی آپ نے مجرم کا تعاقب کرتے پولیس کو دیکھا ہوگا؟ کسی سخت گیر استاد کو شاگرد کا تعاقب کرتے دیکھا ہوگا؟ سرکش، باغی، متمرد، نافرمان کے ساتھ جو رویہ کیا جاتا ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے، لیکن جو اللہ کی دہلیز چھوڑ کے بھاگ رہا ہے، سرکش اور متمرد، اس کو اللہ کی رحمتیں آواز دے کے پکار رہی ہیں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او بھاگے ہوئے انسان آجا پلٹ کے، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے۔ یہ بھاگے ہوئے شخص کو اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہے۔ ذرا غور کیجئے، یہاں جو بندے کو بلانے کے لیے لفظ بولے گئے، جن کلمات کا انتخاب کیا گیا، وہ کتنے دل آویز ہیں۔ ما غرک بربک الکریم، او بھاگنے والے تجھے کس نے دھوکے میں ڈالا؟ وہ چیز تو بتا جس نے تجھے دھوکے میں ڈالا۔ دولت، حسن، جوانی، اقتدار، وہ شے تو بتا جو تیرے ساتھ مستقل رہنے والی ہے۔ دولت آج ہے تو کل نہیں، اقتدار آج ہے تو کل نہیں، جوانی آج ہے، یہ ڈھلتا سایہ ہے، کل نہیں ہوگا۔ تو تو بتا تجھے کس چیز نے اس کریم رب سے غافل کر دیا؟ رب کا لفظ ہی کافی تھا، اور پھر رب کے ساتھ لفظ کا ضمیر کی جو اضافت ہے وہ ایک حسن پیدا کرتی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ رب کی دہلیز سے تجھے کس نے دھوکے میں ڈال دیا، مغرور کر دیا، بلکہ کہا تیرے رب، اور پھر اس کی صفت لفظ رب کی آئی الکریم، کرم کرنے والے تیرے رب سے تجھے کس شے نے دھوکے میں ڈالا؟ وہ رب جو کریم بھی ہے، اور تیرا اور اس کا رشتہ اتنا گوڑا ہے کہ وہ تیرا رب لگتا ہے، تیرا پالن ہار ہے، اس کی دہلیز کو چھوڑ کے بھاگ گیا ہے۔ اور ذرا آگے دیکھیے، الذی خلقک، وہ رب جس نے تجھے پیدا کیا، جو تیرا خالق لگتا ہے، اس کے رشتہ کو جو رب کے ساتھ ہے اس کو بیان کیا۔ اگر آپ کی توجہ ہو تو بند کو اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے۔ اللہ اس بابرکت اور پر نور شب رحمت کی برکتیں ہماری روحوں میں اتار دے۔ دور و نزدیک سے جتنے لوگ آئے، اللہ سب کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ کتب صحاح میں اور دیگر کتب احادیث میں اس مبارک شب کی فضیلتیں مذکور ہیں۔ لیلۃ النصف من شعبان وہ بابرکت شب رحمت ہے جب اللہ کی رحمتیں بندوں کو آواز دیتی ہیں۔ ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کوئی مصیبت میں پھنسا ہوا، مصیبت سے نکلنے کا راستہ طلب کرنے والا، اللہ کی رحمتیں آواز دیتی ہیں اور اہل ایمان کی جھولیاں اس بابرکت رات کے دامن میں بھر دی جاتی ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ
اس رات کے بارے میں ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا کہ یہ وہ بابرکت شب ہے جس میں قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ گناہ گاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد کیا جاتا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت میں یہ بابرکت شب اپنے دامن میں جو برکتیں رکھتی ہیں اس کو سمیٹنے کے لیے تلقین کی گئی، قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، اس کی رات کو قیام کر کے ذکر و فکر میں، نوافل میں اللہ کی حضور نیاز مندی میں بسر کرو، اور 15 شعبان کا روزہ رکھو۔ اور مغفرت کے بہانے بنائے ہیں، وہ چاہتا ہے کہ اپنے بندوں کی مغفرت فرما دے۔ قرآن مجید میں ایک مقام پہ کتنے دل آویز انداز میں فرمایا گیا، ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا، وہ تو کریم ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ قرآن مجید کا یہ اسلوب کتنا خوبصورت ہے کہ ما یفعل اللہ بعذابکم، وہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا، اس کی یہ چاہت نہیں کہ تمہیں عذاب میں مبتلا کرے،